الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما قیل فی اولاد المسلمین، مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابن علیہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی عبد العزیز بن صہیب نے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس مسلم، لوگوں میں سے کوئی بھی مسلمان یموت له 3 من الولد، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، لم یبلغ الحنث، جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، مطلب بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، بفضل رحمتہ ایاہم، ان بچوں پر مزید رحمت کی وجہ سے اس کو وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح دوسری روایت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا لما توفی ابراہیم علیہ السلام، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے۔ امام صاحب نے باب قائم کیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ان کے جو بچے فوت ہو جائیں بلوغت کی عمر سے پہلے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں جنتی ہیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ ان بچوں پر مزید رحمت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، تو جب والدین کو اللہ رب العزت ان کے چھوٹے بچے دنیا میں فوت ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا ان بچوں کی وجہ سے، تو بچوں کو تو بلولا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ جنت میں اس کی دائیہ ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ ساتھ ہی امام صاحب نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ اذ خلقہم، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اعلم بما كانوا عاملین، تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا عمل کرنا تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری روایت بھی اسی طرح ہے، مشرکوں کی اولاد کے بارے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جاننے والا تھا جو وہ کرنے والے تھے۔ مطلب سب سے پہلے آپ نے اس علم کو اللہ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر انہوں نے کیا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے۔ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ، اس کے ماں باپ ہی پھر اس کو یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کے ماں باپ ہی اس کو عیسائی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کے ماں باپ ہی اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا، جیسے چوپائے کو جنم دیتا ہے، کیا تم ان میں کوئی کان یا ناک کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا یا اسی طرح کسی اور جانور کا تو بالکل وہ صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کا مالک بسا اوقات اس کی دم کاٹ دیتا ہے یا کسی حادثے میں اس کا کان کٹ جاتا ہے، یعنی پہلے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو مشرکوں کی اولاد بھی ہے، پہلے تو آپ نے اس بات کا علم اللہ کے سپرد کر دیا، لیکن بعد میں چونکہ آپ کو بتایا گیا اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی بات میں وضاحت فرمائی کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لہذا مشرکوں کے بچے بھی اگر فوت ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے بارے بھی اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنتی ہیں۔ ہاں ایک اس حوالے سے ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگ کہ جو بچپن میں فوت ہو گئے یا پھر ایسے لوگ کہ جو فطرت الوحی کے موقع پر فوت ہو گئے، مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی جب اتری تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کچھ وقفہ رہا، پھر بعد میں کہیں جا کر دوسری وحی آئی تھی کہ اب لوگوں کو ڈرانا شروع کریں۔ اب یہ جو وقفہ تھا، آپ نبی بن تو چکے تھے،
لیکن ابھی آپ کو حکم نہیں ملا تھا کہ لوگوں کو دعوت دیں. اس وقفے کے دوران اگر کوئی لوگ فوت ہو گئے، اس کے متعلق علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اگر چاہے ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لے سکتا ہے. اگر وہ امتحان میں پاس ہوں گے تو پاس ہوں گے، وگرنہ وہ ناکام اور نامراد لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. لیکن یہاں ہم کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ جو مشرکوں کی اولاد ہے، چونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، لہذا اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.